بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی اربوں پتی بن گئے، کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو، آج جو اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے میں بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 منٹ کا بھی نہیں کہہ رہا، 30 سیکنڈ، آدھے منٹ کا یہ عمل آپ لوگ، کوئی بچہ بھی پڑھ لے آدھے منٹ کے لیے، آپ لوگ اگر وقت نکال سکتے ہو تو یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آدھا منٹ تو کسی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے بھی آدھا منٹ نکل جاتا ہے، تو آدھے منٹ کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ آدھا منٹ نکال کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں، اس عمل کے جس ترتیب سے آپ کو بتانے لگا ہوں، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لینا۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا، اپنی طرف سے تبدیلی مت کرنا۔ وظیفہ سمجھو، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھو، کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہو، بس جلدی میں سمجھ لیا، بس میں پڑھ لوں گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی۔ اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے گا، دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا نا، تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کے دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتا چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے
جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنے والا ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤں، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں میرے بھائیوں، فلاح کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پہ اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پہ تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیل میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پہ یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پہ قادر ہے، بس اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پہ یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کی توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پہ توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پہ یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پہ یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد یکتا رب پہ ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پہ راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں، اس کے لیے آپ کو اپنے رب پہ یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ
कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। नाज़रीन कराम, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। लेकिन आप लोग एक तो जल्दबाजी में वज़ाइफ पढ़ते हो, ऊपर से आप लोग बेदिली से, बेतरतीबी से, और आपको यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह ना करो, आपका वजीफा इस तरह करने से कभी असर नहीं करेगा। तो तमाम चीजों का ख्याल रखो। ये वजीफा आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो। सब लोगों का जो सवाल होता है कि किस दिन करना है, तो ये वजीफा मेरे भाइयों आपने हफ्ते के दिन करना है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए ये वजीफा काफी है। लेकिन बहुत से लोगों को इस वजीफे से फौरी तौर पर जब फायदा होता है तो फिर दोबारा भी करना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम रोजाना पढ़ सकते हैं? तो जी नहीं, आप लोग रोजाना नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही दफा में आपकी किस्मत अल्लाह पाक ने चाहा तो बदल जाएगी। आज आपको वो वजीफा बताने लगा हूँ, आपके दुख तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, बेरोजगारियां, घरों में झगड़े, बेऔलादियां, शादियों के मसाइल, कर्जों के मसाइल, जाती मकान, जो कुछ आपकी हाजतें, मुरादें, परेशानियां, इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आंखों से गैबी तरीके से अपने पास पैसों को पहले तो आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके रिस्क के असबाब खुल जाएंगे, रिस्क के बंद दरवाजे फौरी तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि जो लोग आपके हासदीन आज आपसे जल रहे हैं, जो लोग आज आपको आपके रिश्तेदार में, खानदान में, दोस्त अहबाब आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, आपको धुतकार रहे हैं, आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है कि कर्जे आपने इतने लिए हुए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको देखकर एक गली से दूसरी गली बदल देते हैं कि ये सामने से आ रहा है, ये फिर कुछ ना कुछ मांगेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपके ऐसे हालात हैं, आप बिल्कुल कर्जदार बन चुके हो, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो आप फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ ले। आप दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, अपनी परेशानियों में दुख तकलीफ बीमारियां हैं, अपनी परेशानियों में हैं, दुख तकलीफ बीमारियों में है, तो ये वजीफा आप कर ले। नाज़रीन कराम, वजीफा पढ़ने से पहले सुकून से बैठ जाएं। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठ के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, सिर्फ एक मरतबा। सबसे पहले वजीफा शुरू करने से पहले जो आपको काम करना है, एक मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले, 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतने आसान हैं, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, ऐसे कई बहन भाई आते हैं कि हमें आसान वज़ाइफ बताएं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो वो भी आज का वजीफा सुन ले। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले तो 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक एक मरतबा कोई सा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, चाहे तो दुरूद पाक आपको या दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। जो दुरूद पाक आपको पढ़ना हो, आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे से इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपके मसाइल आप खुद अपनी आंखों से हल होते हुए देखेंगे। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर दे। सिर्फ 3 मरतबा आज का जो अमल है, पहला वजीफा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ ले तो दूसरे नंबर पर जो आपको वजीफा, ये दोनों इसम, दोनों वज़ाइफ मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ लें तो दूसरे नंबर पर
آپ کو جو وظیفہ یہ دونوں اسم دونوں وظائف ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں. یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا. آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طرح سے آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس طریقے سے آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے. اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے. سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے گا وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں جس تعداد میں بتا رہا ہوں آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے. آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے. اور پھر آخری وظیفہ جو اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو. سبحان اللہ العظیم وغیرہ تسبیح. سبحان اللہ العظیم یہ وہ تسبیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے. اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا. یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا. ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی ہے اس لیے پکڑا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے. صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے. ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے. درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا. تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے. ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی. انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو. وہ صاحب زندہ دل انسان تھے. زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں. جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کے مالک بننے سے ڈرتے ہیں. کون سنبھالے, کون اتنی فکر اٹھائے, کون اتنا حساب دے, کون اتنے حقوق ادا کرے. انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے. اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے. اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے, ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے, پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے, بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. آج یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے. ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. تو آج کے اس عمل میں آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو, مراد ہو, پریشانیاں ہو, اس کے لیے دعا مانگ لیں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں